السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ تو آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بہت سارے دوست تھے جو اردو اور عربی پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ٹائم کی وجہ سے یا پھر کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے جس سے جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، کام کی وجہ سے پھر کسی دوسری مشغولیت کی وجہ سے، تو وہ بھی صحیح طریقے پر تعلیم حاصل کر سکے، ان کو بھی علم مل سکے۔ تو اس چیز کے لیے ہمارے زمانے میں جو بہت سہولت کی چیز ہے وہ موبائل ہے۔ موبائل سے ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اور علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ نبی کہہ دیجئے کہ جو لوگ علم والے ہیں اور جو لوگ علم والے نہیں ہیں، دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ کیسے ہو سکتے بھائی؟ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی لیے اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے اور لوگوں کے اندر علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو علم سکھانے کے لیے یہ ہے اس پلیٹ فارم پر آئے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ سبھی حضرات میری ویڈیو کو دیکھیں گے، سبسکرائب کریں گے، لائک بھی کریں گے۔ جو ہے میرے چینل کا نام ہے RD اردو ایجوکیشن کلاسز۔ تو اس چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، کامنٹ اور شیئر بھی آپ کو کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ ویڈیو مل سکے۔ انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ آپ تلک روزانہ ایک ویڈیو پہنچے اور ایک سبق آپ تلک روزانہ پہنچے، تاکہ آپ صحیح طریقے سے اس سبق کو پڑھ سکیں اور علم حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں، سبھی حضرات دھیان سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تختی نمبر 1 پڑھاتے ہیں، چلیے پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 1، تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ تو مفردات کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ حروف۔ جو حروف الگ الگ ہوتے ہیں ان کو مفردات کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفردات۔ جیسے ہم نے لکھا یہ الف، یہ ہم نے لکھا با، یہ ہم نے لکھا تا، یہ ہم نے لکھا سا۔ یہ حروف ہے الف، با، تا اور سا۔ اس کے آگے بھی حروف آتے ہیں جیسے جیم ہے، ہا، خا۔ یہ پورے 29 حرف ہے۔ ان حرفوں کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ مفردات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور ان 29 حرفوں کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ حروف تہجی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پورے قرآن مجید میں انہی حرفوں سے ہجے لگا کر کے پورے قرآن مجید کی آیتیں بنی ہوئی ہیں، اور پورے قرآن مجید میں یہی 29 حرف ہے۔ ان سے زیادہ حرف قرآن مجید میں نہیں ہے، انہی 29 حرفوں سے پورا قرآن مجید لکھا گیا ہے۔ تو اگر ان 29 حرفوں کو صحیح طریقے سے پہچان لیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ جیسے ہم نے یہ لکھا الف، الف سیدھا سیدھا ہوتا ہے، الف بول دیا، یہ تو ہمارے سمجھ میں آ گئی۔ با، تا اور سا، با، تا، یہ ہے سا۔ اب ہم با کے نیچے جب ہم نے غور کیا، سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، با، تا، سا، سب کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں؟ ایک جیسے ہوتی ہے، لیکن ان کو پہچانیں گے کیسے کہ با کون سا ہے، تا کون سا ہے، سا کون سا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سمجھ دیکھ لیجئے گا، ادھر دیکھیے گا۔ تو با کے نیچے اگر ایک نقطہ ہے، اگر ایک نقطہ نیچے ہے، جیسے کہ یہ ہے، یہ لکیر کھینچ دیا، 2 نقطہ ہو گیا، یہ 3 نقطہ ہو گیا، یہ 1 نقطہ ہو گیا۔ اگر ایک نقطہ نیچے ہے، یہ دیکھیے ہے نا یہاں پہ، تو ایک نقطہ اگر نیچے ہے تو اس کو با بولیں گے۔ اگر 2 نقطہ اوپر ہے، 2 نقطہ اگر اوپر ہے تو تا ہو جائے گا، اگر 3 نقطہ اوپر ہے تو سا ہو جائے گا۔ تو با بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نقطہ نیچے ہو، تا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ 2 نقطہ اوپر ہو، اور سا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ 3 نقطے اوپر ہو۔ اگر 3 نقطہ اوپر ہوگا سا بن جائے گا، 2 نقطہ اوپر ہے وہ تا بن جائے گا، اور اگر ایک نقطہ نیچے ہوگا تو با بن جائے گا۔ یہ ہو گئی 4 حرفوں کی پہچان۔ اور جب ان چاروں حرفوں کو پہچان لیا، اس کے بعد ہم پڑھیں گے جیم۔ اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سا کے بعد آتا ہے یہ جیم، اس کے بعد آتا ہے ہا، اس کے بعد آتا ہے خا۔ تو یہ ہو گیا جیم، ہا، خا۔ ان تینوں کی شکلیں بھی
ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی جیسے جیم کی شکل ہوگی، بناوٹ ہوگی، ایسے ہا کی بھی بناوٹ ہوگی، ایسے ہی خا کی بناوٹ ہوگی۔ ان کی پہچان ایسے ہوگی، اگر ایک نقطہ نیچے ہے، جیسے جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہے، اس کو جیم بولیں گے۔ اگر ایک بھی نقطہ نہیں ہے، خالی ایسی شکلیں بنی ہوئی، بناوٹ بنا ہوا، تو اس کو ہا بولیں گے۔ اگر ایک نقطہ اوپر ہے تو اس کو خا بولیں گے۔ جیسے کہ ایک نقطہ اوپر لگا ہوا ہے، اس کو مٹا دیں گے تو اب یہ ہا بن جائے گا، اور اسی ایک نقطے کو اگر نیچے لگا دیں گے تو جیم بن جائے گا، اور اس کو اوپر لگا دیں گے تو خا بن جائے گا۔ ایسے اس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے، نیچے لگا دیا جیم بن گیا، یہ اوپر لگا دیا مٹا کے خا بن گیا، اور دونوں مٹا دیا تو ہا بن گیا۔ ایسے اس میں بھی تینوں میں فرق صرف کیسے ہے، جیم ہا خا بناوٹ میں، شکل و صورت کے اعتبار سے تینوں حرف ایک جیسے ہیں، لیکن ان حرفوں کی پہچان نقطوں سے ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ 6 حرف جو ہیں آج سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باقی باتیں انشاءاللہ، باقی کا سبق انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اس پوری ویڈیو میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز سمجھ میں نہیں آیا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔